یہ تو کافی سارے نئے لوگ ہیں جو نہیں جانتے، اور ہمارے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ یہ ڈاکٹر یعنی کہ پی ایچ ڈی فرام برطانیہ سے کر کے ہمارے لیے آتا ہے، ہمارے لیے بہت آنے کی بات ہے۔ میری سے رابطہ ہوا تو مجھے اتنی خوشی ہے کہ میرے اس وقت یہ خود بھی دعائی دے گی کہ ہم دونوں لوگ پڑے تھے فون پہ آمنے سامنے یا ویڈیو کال پہ رابطہ ہوا۔ میں نے کہا کدھر ہے تو بتایا کہ میں تو کافی ٹائم سے ادھر ہوں، تو پھر اس وقت میں نے ان سے ایک وعدہ لیا کہ جب بھی آپ مہاجر یا پاکستان آئیں گے تو آپ رابطہ کریں گے تو آپ کے لیے ایک پروگرام منعقد کر۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب ایسے جی؟ تو کچھ عرصے کے بعد ان کا ہوا ادھر آنا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں، تو پھر اس دن سے میری اتنی خوشی تھی کہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بس جیسے کہ ہیں بس ادھر ہی دیکھتے ہوں، لیکن ان کی کافی ساری مصروفیات تھی۔ 20 دن کی یہ آئے، 20 دن کے لیے آئے اور 26 دن کے لیے عبادات پاکستان میں، جن میں ننکانہ، لاہور، قصور، خوشاب، سرگودا اور یہ لاسٹ ہماری آج عبادت میں شامل ہوئی۔ انہوں نے یہ گورنمنٹ ہائی اسکول جو ہمارے بچے کہتے ہیں نا کہ یہ گورنمنٹ اسکول اچھا نہیں، یہ وہی بچہ ہے گورنمنٹ ہائی اسکول، یہ ادھر سے پڑھ کے ڈاکٹر بنا۔ یہ اسی گورنمنٹ اسکول اور آج ڈاکٹر ہے، اور انہوں نے ساتھ گورنمنٹ ڈگری کالج سے ماسٹر کیا اور انگلش لٹریچر پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کیا۔ آج کل یہ بائبل لنڈن اسکول آف منسٹری سے ٹیچر بھی ہیں، اور وہاں پہ آج کل یہ خدمت سمجھا ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ منا لی جاتی ہے، بیشتر ممالک۔ ڈاکٹر صاحب اور پوری ٹیم آپ سب کو اقبال کا ایک شعر ہے انعام اقبال کا، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی جب ایسا کہ یہی مورگا میں اپنے بچوں کو یہی سکھاتا ہوں، یہی آج جو ریورنڈ ڈاکٹر آصف صادق صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہیں، یہ جب میں آفس میں کام کرتا تھا یہ آتے تھے، لیکن انہیں شوق تھا کلام مقدس سیکھنے کا، اور وہی شوق انہیں لے گیا انگلینڈ، کیونکہ خدا نے انہیں اپنی بڑھاہٹ کے لیے بنایا تھا، چنا تھا۔ یہ جو میرے بچے سامنے بیٹھے ہیں کبھی نا امید نہ ہوں، سیکھتے چلے جائیں، سیکھتے چلے جائیں۔ یہ پلپٹ آپ کا مقصد نہیں ہے۔ جب آپ علم حاصل کر لیں گے، علم الہی حاصل کر لیں گے، تو پھر بہت سے اسی موقع میں سے ڈاکٹر نہیں صادق بنے گی، بہت سے ایسے ہوں گے جو لندن اسکول آف تھیالوجی میں پڑھائیں گے اور وہاں خدا کے کلام کی منادی کریں گے۔ یہی موقع خدا جسے بلند کرنا چاہتا ہے، جسے سرفراز کرنا چاہتا ہے، وہ نہ ذات دیکھتا ہے، نہ پات دیکھتا ہے، نہ خاندان دیکھتا ہے، نہ اونچ دیکھتا ہے، نہ نیچ دیکھتا ہے، نہ روچ دیکھتا ہے، نہ زبان دیکھتا ہے، نہ دولت دیکھتا ہے، نہ شہرت دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی لگن خدا کے ساتھ کتنی، اس بچے کی جو آج ہمارے سامنے آنے والے ہیں، ریورنڈ ڈاکٹر نعیم صادق صاحب آنے والے ہیں، ان کی لگن، ان کا جوش، ان کا ولولہ، خدا سے محبت آج انہیں پھر دوبارہ مورگا لے کر آئیے، تاکہ وہ اپنی خدمت پاکستان میں جب کریں تو انہوں نے مورگا کو چنا، اور اس کے لیے ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور انہیں بھرپور طریقے سے مورگا کی عزت
थैंक यू आपकी मोहब्बत का, इतने पुरजोश तरीके से आपने डॉक्टर को वेलकम दिया। अभी वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज को उसके बंदा के वसीले से, उसके खादिम के वसीले से सुने और इस उम्मीद पर सुने कि इसको सिर्फ सुनने तक महदूद ना रखें, बल्कि इसको सुनकर अपने दिलों में जगह दें और इसे अमली जामा करें। प्लीज वेलकम डॉक्टर एम आसिफ सादिक साहब। मुसलसल बोल रहा हूँ, मैं मेरा गला जो है फुली एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन तो भी गुलामों के जलाल के लिए गुलामी शुरू ये अच्छा है कि मैं काफ़ी ये बेहतर है मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत अजीम नाम से मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये मुमकिन किया कि एक ऐसी जगह पर जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, यहाँ दोबारा वो मुझे लेकर आया और यहाँ बैठे हुए मुझे हिजकिय्येल का एक वाक़या याद आ रहा था कि जब खुदा ने हिजकिय्येल को पानी में नापा था 4 मरतबा, तो इसके 47 चैप्टर में आप ये देख सकते हैं। अभी वक्त नहीं है, मुझे बताया गया ऑलरेडी लेट है प्रोग्राम, तो मैं शॉर्ट करूंगा। तो इसकी को जब नापा गया 4 मरतबा, तो जहां से वो चला था वो बंजर जमीन थी और मैंने खुद अपनी लड़कपन के अंदर, अपने बचपन के अंदर ऐसी बातें सुनी कि ये जगह मोरगा खिदमत के लिए बंजर है, लेकिन आज मैं खुदा के हुजूर आपके सामने डिक्लेयर करता हूँ कि खुदा ने दुनिया के इंतहाई कोनों तक अपने नाम को जलाल देने के लिए इस जगह को चुना है। और यहाँ पर एक आसिफ एम सादिक नहीं, मैं बहुत से आसिफ एम सादिक यहाँ पर देख रहा हूँ और ये वो जगह है जिसको खुदा ने, जिसके बारे में कलाम में लिखा है कि जो बाँझ हुई, जिसको रही हुई कहा गया, वो बाँझ नहीं रही। तो शैतान जो है वो कलाम को बदलता है, लेकिन आपके सामने ये खुशखबरी है, ये पैगाम है कि शैतान झूठा बल्कि झूठ का बाप है। बहुत सी जगह, बहुत से पढ़े लिखे इलाके, लेकिन वो इस एहसास तक, इस नेच तक नहीं पहुंचे जहां तक खुदा इस इलाके को पहुंचाना चाहता है। जब हिजकिय्येल वापस आया तो जिस पथरीली जमीन से वो चला था, क्या लिखा है कि वहां दरख्तों की कसरत थी और वहां से एक चश्मा जारी हुआ जो सीधा हैकल के आस्थाने से आता था। यहाँ पर बहुत से चश्मे जारी हो रहे हैं, हुए हैं और होते रहेंगे, जो प्यासी दुनिया को सैराब करने के लिए काफी है। तो ये आपकी जगह है, ये आपका एहसास है। मैं एक छोटा सा बहुत कुछ मेरे बारे में कहा गया। पादरी सादिक साहब, मैं अपने नौजवानी के आयाम से इनको जानता हूँ और इनके पास POL में मुझे भी याद है, मैं जाया करता था, मैं जॉब ढूंढा करता था।
ان کے پاس جا کے میں اپنے سی وی بنوایا کرتا تھا اور انہوں نے ہمیشہ ایک شفیق استاد کی مانند میری رہنمائی کی، کریکشنز کی، اور اس کا پھل آج یہاں پر موجود ہے۔ اور ابھی جب والی صاحب یہاں بول رہے تھے تو میں ان کی آواز میں ابھی بھی وہی چرواہے کا درد دیکھ رہا تھا، حقیقی چرواہے کا دل کہ کس طور سے ان کے اندر خدا کی کلیسیا کے لیے درد ہے۔ یہ تو تھوڑا سا ہوا میرے بارے میں جو کچھ بتایا گیا، میں بالکل اس کے لائق نہیں ہوں، میں خاک و راس ہوں، اور لیکن خدا کا شکر کرتا ہوں جو کچھ بھی اس کے فضل سے ہوں۔ اور یہ آج میرا دل خوشی سے اچھل رہا ہے کہ دوبارہ میں اسی جگہ پر اس چرچ کی ایک بات کلام سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس چرچ کی ایک نشانی ہر وقت ہر لمحہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ یہ میرے تھم نیل کے اوپر ایک بلیک سا نشان ہے، وہ جو قوم کی وہ چرچ ڈاؤن تھی وہ بھی یہاں ہوا کرتی تھی، اور میں نے اس کو بجایا اور میرا یہ ہاتھ اس کے ساتھ کرش ہوا، وہ آج بھی ایک نشانی میرے ساتھ ہے۔ تو میں نے ابھی اس بیل کو دیکھا اور مجھے یاد آیا یہ وہی ہے یا چینج ہو گئی ہے؟ یہ وہی بیل ہے چرچ کی، بس جگہ چینج ہو گئی ہے۔ تو خدا کا شکر ہے بھائی آصف بشیر بہت عرصے سے واقف تھی، لیکن پھر بیچ میں ایک ایسا لمبا گیپ آیا وہ بھول گئی، اور آل آف اے سڈن یہ خدا کا منصوبہ، یہ خدا کی مرضی اس کے وسیلہ سے کہ خدا مجھے دوبارہ اس جگہ پر لے کر آئی۔ اور میں بہت جب بھی پاکستان آتا تھا میں یہی سوچتا تھا کہ میں اس جگہ آؤں، بلکہ ایک دفعہ تقریباً 7-8 سال پہلے میں جب پاکستان یہاں آیا تھا تو ایلڈر جاوید کھوکر صاحب مجھے یہاں کے بارے ملے تھے تھوڑی دیر کے لیے، تو میں اس وقت اس جگہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن خدا نے ممکن کیا۔ خیر ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنا چاہتے ہیں، چونکہ میں آپ کے لیے ایک تسلی کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ وہ خدا جس نے 2000 برس پیشتر ان مشیروں کو، ان محصول لینے والوں کو، ان رد کیے ہوئے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جن کے ساتھ دنیا رفاقت نہیں رکھنا چاہتی تھی، ان کو دنیا کے استاد بنا کر پوری دنیا کے اندر ان کو استعمال کیا، وہی خدا آج 2000 برس بعد بھی بدلا نہیں ہے، نہ وہ بدل سکتا ہے۔ جو کچھ وہ 2000 برس پیشتر کیا کرتا تھا آج اس جگہ کرنے کے لیے اور بہتوں کو چن کر اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کو وہ موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گنتی کے اندر کہ خدا انسان نہیں ہے، گنتی نمبر اس کا 23 باب اور اس کی 19 آیت، خدا انسان نہیں ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، انسان اپنا ارادہ بدلتا ہے، دنیا بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں۔ خدا نے خود اس کائنات کے اندر بہت سی تبدیلیاں کی، لیکن وہ خود کبھی نہیں بدلتا، لیکن آج وہ آپ لوگوں کو بدلنا چاہتا ہے، آپ کے دل کو بدلنا چاہتا ہے، تاکہ ہمارے دل اس کے دل کے ساتھ ایک ہو کر ہم بھی اس کی مانند لا تبدیل ہو جائیں۔ اس کا پیغام جو برسوں پیشتر، دہائیوں پیشتر، صدیوں پیشتر تھا، وہ آج بھی وہی قائم ہے۔ لوگ بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، کائنات بدل سکتی ہے، وہ نہیں بدلتا، نہ ہی اس کا پیغام بدلتا ہے، اور وہ وہی پیغام ہے جو نجات کا پیغام ہے، جو آج ان چہروں کے لیے خدا پہنچانا چاہتا ہے۔ ان چہروں پر یہ لوگ قیمتی لوگ ہیں، آپ بہت قیمتی لوگ ہیں جن کو خدا نے چنا ہے۔ بہت سے لوگ آج 22-23 تاریخ ہے، بہت سے لوگ اپنے کام کاج پر، بہت سے لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ رشتے داریاں نبھا رہے ہیں، بہت سے لوگ دنیاوی کاموں کے اندر ہیں۔ خوش قسمت ہے آپ جو خدا کی حضوری میں ہیں، یہ آپ کے لیے احساس کی بات ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے،
اس کا کلام مؤثر ہے، اور عبرانیوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کلام ہمارے دلوں کو جانچتا اور پرکھتا ہے۔ ہمیں کلام بتاتا ہے کہ وہ کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا، وہ کہ ہم دستبردار ہو جائیں، اس سے دور ہو جائیں، وہ کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا۔ اگر بیچ میں کچھ تھوڑا سا رک جاؤں تو پلیز معاف کیجیے گا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا اس وقت، تو بھی میرا ایمان ہے کہ روح القدس نے جو پیغام آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے وہ ضرور آپ تک پہنچے گا۔ یونا نبی، اس کا صحیفہ چھوٹا سا صحیفہ ہے، ہر دور کے اندر بائبل کے جو اساتذہ ہیں، محقق ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، تھیالوجی کے بڑے بڑے تھیالوجنز جو ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یونا کی کتاب جو ہے ہمیشہ سے ایک متنازع کنفلکٹڈ کتاب رہی ہے، تو بھی اس کا جو پیغام ہے وہ لا تبدیل ہے، کیونکہ یہ لا تبدیل خدا کی طرف سے ہے، اور یہ پیغام جو آج ہے یہ یونا کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی طور سے یونا کی عکس بندی ہیں، ہم کسی نہ کسی طور سے اس کے عکس کا ریفلیکشن ہے، ہم کسی نہ کسی طور سے اپنے اندر ایک یونا رکھتے ہیں، اور ہمارے اپنے اندر ایک ایسی جنگ جاری ہے جو نینوا کی جنگ ہے۔ آج ہمیں اس جنگ پر غالب آنا ہے، ہمیں ایک ڈیسیژن لینا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس کے لا تبدیل کلام کے اندر لا تبدیل ہوں گے۔ دنیا تبدیل ہوتی رہے، کائنات جب کچھ نہیں تھا خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، یہ اس وائڈ کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر ایک تبدیلی تھی۔ پھر اس نے سمندروں اور فضاؤں کو پیدا کر دیا، ایک اور تبدیلی پیدا ہو گئی، اور پھر ان سمندروں نے، ان پانیوں نے، چاہے وہ فضاؤں کے اوپر تھے، اپ اوور دی فرمامنٹس تھے یا ڈاؤن آن دی ارتھ تھے، وہ سب پانی انہوں نے زندگی پیدا کی، جانداروں کو پیدا کیا، ہوا کے پرندے پیدا ہوئے، نباتات پیدا ہوئی، یہ ایک اور تبدیلی آئی۔ لیکن یہ ساری تبدیلی کس کے لیے تھی؟ کہ اس کا لا تبدیل عکس پیدا کیا جا سکے، تاکہ کسی ایسے شخص کو پیدا کیا جا سکے جو اس کی مانند ہو، جو لا تبدیل ہو۔ وہ آپ کو لا تبدیل کرنے کے لیے زمانوں کو، حالات کو، واقعات کو تبدیل کر سکتا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے حالات ایسے نہیں رہیں گے اگر ہم اپنے دل کو تبدیل کریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے دور میں ایک اور تبدیلی پیدا ہوئی، کیونکہ جس کو اس نے اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنایا کہ وہ لا تبدیل رہے، اس نے آزاد مرضی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ ہی کو تبدیل کر دیا، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ زمین پر ایک اور بڑی تبدیلی آئی، اور خدا نے اس کو فنا کر دیا، اس نسل کو۔ آج کل میں سوچ رہا تھا کہ جو ٹاپک ہے بدلتی دنیا، لا تبدیل کو، میں نے کہا پتہ نہیں اس ملک میں بھی کوئی تبدیلی کا شور شورا چل رہا ہے، کوئی سیاسی قسم کا میسج نہ ہو جائے، لیکن تبدیلی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ غیر نجات یافتہ لوگ تبدیلی کے لیے چلا رہے ہیں، ہم تو ان لوگوں کی نجات کا وسیلہ ہیں۔ ہمیشہ جہاں خدا کے لوگ ہیں وہ باعث نجات ہے، باعث برکت ہے غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور تبدیلی خدا نے کی، جب تمام دنیا کے انسان خدا کے خلاف متفق ہو گئے، انہوں نے کہا آؤ ہم اپنی عقل سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنی حکمت سے، اپنی طاقت سے خدا کا مقابلہ کریں، اور وہ ایک بہت بڑا برج بنانے لگے کہ پتہ چلے ہم بھی اپنے اندر کوئی خدا رکھتے ہیں، ہم بھی خدا سے کمتر نہیں۔ تو ایک بار پھر خدا نے وہاں تبدیلی کی، چاہے وہ زبانوں کی تبدیلی تھی،
لیکن ان کو روکا گیا۔ انسان جب بھی ہلاکت کی جانب جاتا ہے، خدا کچھ ایسا کرتا ہے کہ وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کی زندگی کو، اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس نے کسدیوں کے عروج کو چھوڑا، اپنے باپ کے خاندان کو چھوڑا، وہ سرزمین چھوڑی، ایک نئی جگہ پر وہ پہنچا، اس لیے کہ وہ خدا کے ساتھ لا تبدیل ہونا چاہتا تھا، اور یہی ہوا کہ خدا نے اس کے ساتھ ایک لا تبدیل عہد باندھا۔ اور آج بھی وہ آپ کے ساتھ لا تبدیل عہد باندھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ یونا کی کتاب، جو کہ خوشخبری کی خوبصورت عکاسی ہے، جو یسوع مسیح کی آمد، اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کی خوبصورت عکاس ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر خدا وہی لا تبدیل پیغام لے کر آتا ہے۔ اگر آپ اس کے تیسرے باب کی پہلی آیت پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہے، تب خدا کا کلام دوسری مرتبہ یونا پر نازل ہوا۔ دوسری مرتبہ، اس طرف میں بعد میں آؤں گا، لیکن اس کو یاد رکھیے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ خدا لا تبدیل ہے، اس کے وعدے لا تبدیل ہیں، وہ انسان نہیں جو بدل جاتا ہے۔ اور آج وہ لا تبدیل خدا آپ کو ایک بار پھر اپنا کلام دے رہا ہے، جیسے اس نے یونا کو دوسری بار دیا۔ متی کی انجیل اس کے 12 باب کے اندر لکھا ہے 28 آیت کے اندر کہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے ماہر فقیہ اور فریسی یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشان دکھا تو ہم تیرا یقین کریں گے کہ تو لا تبدیل ہے، تو وہی ہے۔ آج جب کلیسیاؤں میں کلام دیا جاتا ہے تو ہم بھی کوئی نشان دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی عجیب بات دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بڑی عجیب طرح کی گواہی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، وہ خوشخبری کو نہیں سننا چاہتے، وہ شبدہ بازی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لا تبدیل خدا کو نہیں بلکہ اس کے وسیلہ سے کوئی عجیب تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگوں کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا سوائے ایک کے، اور یہ ان پر بڑا گہرا طنز تھا۔ آج ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی کوئی نشان دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی شوبدہ بازی دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کلیسیاں کے اندر ہم نے خدا کے ساتھ خالص پن کو چھوڑ دیا ہے اور ہم شوبدہ بازی دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ کتنے ہیں اپنے آپ سے سوال پوچھے، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے آپ سے کہیں کہ آج میں خدا کے کلام کو سننے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ لاشعور میں ہمارے اندر ایک رسم بندھی ہوئی ہے، ہم ایک رسم کے، ایک ریچول کے، ایک ٹریڈیشن کے اسیر ہو چکے ہیں، اس کی غلامی کے اندر ہیں کہ ہم بس چرچ جا رہے ہیں، کلیسیا کے اندر جا رہے ہیں، لیکن ڈیپ میننگز میں ہم کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم خدا کا کلام سننے جا رہے ہیں۔ سننے کا مطلب ہے جو سنا ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کا رپلائی دیا جائے، لیکن افسوس کہ جب ہم سن کر باہر نکلتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں۔ بہت مرتبہ آپ آزما کر دیکھیں کہ کلام کے بعد اگر کسی سے پوچھیں کیا کلام تھا، کیا حوالہ تھا، وہ نہیں جانتے، اس لیے کہ ان کے جسم، ان کے بدن تو چرچ کے اندر ہوتے ہیں، لیکن چشم تصور کے اندر، تخیلات کے اندر وہ مائل ساوے ہوتے ہیں خدا سے۔ خدا ایسی تبدیلی نہیں چاہتا۔ دنیا تو تبدیل ہو رہی ہے لیکن خدا لا تبدیل ہے، وہ آپ کے دل کو اپنے ساتھ لا تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کلام،
اس وقت بھی وہی تھا, اس کا میسج اس وقت بھی وہی تھا, اس کا میسج, اس کا کلام آج بھی وہی ہے. اور اس نے کہا کہ یونا کے نشان کے سوا تمہیں کوئی اور نشان نہیں دیا جائے گا. یونا کا نشان کیا تھا؟ مچھلی. یونا کا نشان موت تھا, یونا کا نشان قبر تھا, یونا کا نشان پاتال تھا. اس کا نشان ایک شارک تھا یا ویل یا جو بھی سمندری تالاب تھی, جو بھی وہاں کی کوئی آفت تھی, اس کا نشان موت تھا. ہم نے شارک اور ویلز کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے, لوگوں نے بڑی بڑی کہانیاں سنی ہیں, بڑے بڑے ایکسپیرینس ہوئے ہیں, اور ان کے باعث لوگوں نے بڑی بڑی موویز بنائی ہیں, ڈرامے بنائے ہیں, اور بڑے بڑے ناول لکھے ہیں, بڑی بڑی کہانیاں لکھی گئی کہ شارک نے کیسے انسانوں کو مار ڈالا. وہ موت کی مثال ہے, اور یسوع مسیح نے اس کی مثال دی موت. یونا کا نشان قبر, یونا کا نشان. جو شوکہ بازی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپنی خودی کا انکار. صلیب نشان ہے, گیلوس, الیکٹرک چیئر, دھندا, ہلاکت, اپنے آپ سے دشمنی. اور اس نے یہی کہا جب تک کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے, اپنے آپ سے دشمنی نہ کرے, وہ میرے لائق نہیں. ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ نہیں سکتے. اپنی خواہشات سے کنارہ کرنا ہمارے لیے اپنے آپ سے دشمنی کے مترادف ہے, اپنی صلیب اٹھانے کے مترادف ہے, اپنے آپ کو کینوں سے صلیب پر, اونچے پر, بلی پر جڑ دینے کے مترادف ہے. اور یہ نشان یسوع مسیح نے اس قوم کو, اس زمانہ کے لوگوں کو, آج بہت سے سننے والوں کو دیا. یونا کا نشان. اور یونا کو خدا نے وہی کلام دیا تھا کہ میں لا تبدیل ہوں, میں دلوں کی تبدیلی چاہتا ہوں تاکہ لوگ میرے ساتھ, میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کریں. اور یہ پیغام اس نے دے کر ایک ایسی جگہ پر یونا کو بھیجا جہاں پر ہلاکت تھی, جہاں پر بربادی تھی. تاریخ گواہ ہے کہ نینوا کے لوگ سب سے ظالم ترین اور سندل لوگ تھے. لکھا ہے نینوا اتنا بڑا شہر تھا کہ اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی. 3 دن تک ٹریول کرتے ہوئے بھی وہ شہر ختم ہونے کو نہیں آتا تھا. وہ اس دور کا موجودہ مصر کے اندر, سیریا کے اندر, یہ جگہ اس کی واقعات ہے. یہ اس دور کا بزنس اور فائنینشل ہب تھا, جیسے آج کے دور میں نیو یارک یا لندن یا ٹوکیو فائنینشل ہب ہے, اور ہر طرح کی دنیا وہاں بستی تھی. وہ لوگ اپنی دولت پر اس قدر اطلاعتے تھے کہ وہ کسی اور بات کو سن نہیں سکتے تھے, وہ سچائی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. وہ اپنی دنیا میں, اپنے بزنس کے اندر اپنے آپ کو بڑھانے میں اس قدر مگن تھے کہ وہ سچائی کی برداشت نہیں کر سکتے تھے. آج ہمارے اندر ایک جنگ ہے, ہمارے اندر ایک نینوا قائم ہو چکا ہے جس کے ساتھ ہم بڑھنا چاہتے ہیں. ہم اپنی خواہشات کی اسیری میں چلتے ہوئے گناہ تک پہنچتے ہیں, کیونکہ خواہش جو ہے وہ حاملہ ہو کر گناہ کو جنمتی ہے, اور جب گناہ بن چکتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے. اسی موت سے زندہ کرنے کے لیے خدا ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے, اور ہمارے وسیلہ سے دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا ہے, تاکہ ہم اس لا تبدیل کلام کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں. یونا کو نینوا کی یہ باتیں معلوم تھی, اور سب سے بڑھ کر اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں, ہسٹری کو پڑھیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس دور کا نینوا سب سے سندل اور ظالم ترین سٹی کہلاتا تھا. وہ اپنے قیدیوں کو جب قید کرتے تھے تو ان کے ساتھ ایسے ناروا سلوک کرتے تھے کہ اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں
گے. یہ ایسی حالت تھی جس کے اندر یونا جانا نہیں چاہتا تھا. آج جب ہمیں سچائی کا کلام لا تبدیل خدا کا لا تبدیل کلام جو ہمیشہ سے ایک ہے ملتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں ایسے نینوا کے اندر جانے کو جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے لیکن اس کا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. وہ اس بات کو بھول چکا ہے اور وہ اپنی جگہ سے بھاگ رہا ہے. وہ جس نے کبھی خدا کے ساتھ بڑے عہد باندھے, وہ جو نبوت کے درجے تک پہنچا, جس کو نبی کہا گیا لیکن اس کا دل بدل گیا. آج دنیا اس تیزی سے بدل رہی ہے کہ کسی رشتے کا, کسی کانٹیکٹ کا, کسی چیز کا اعتبار نہیں. حتیٰ کہ سب سے زیادہ انسان جس چیز سے پیار کرتا ہے اس کا ہی اعتبار نہیں, زندگی کا اعتبار نہیں. ہر کوئی زندگی سے پیار کرتا ہے لیکن اس زندگی کا بھی اعتبار نہیں ہے. اور ہماری دنیا کی صورت روز بروز بدلتی جا رہی ہے. آپ کے خیالات بدل جاتے ہیں, آپ کے وعدے بدل جاتے ہیں, آپ کے احساسات بدل جاتے ہیں, ہمارا چہرہ بدل جاتا ہے, ہماری دنیا بدل جاتی ہے, لیکن خدا لا تبدیل ہے, وہ بدل گیا. یورپ میں ایک کامن ورڈ یوز کیا جاتا ہے جب آپ کسی چیز کا کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں یا اسپیشلی جب آپ بزنس کے تعلق سے کچھ خریدنے کے لیے یا آن لائن کچھ آرڈرز کرتے ہیں تو پھر کچھ دیر بعد آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں خریدنا چاہیے تھا, نہیں لینا چاہیے تھا, تو پھر آپ اس کی پیمنٹ نہیں کرتے. تو جب آپ کو فون آتا ہے یا وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز آرڈر کی ہے یا آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے اس کی پیمنٹ کریں, تو وہاں پہ کامن فریز ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ I have changed my mind, میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے. لیکن جہاں وہ ہے جو لا تبدیل ہے اس کا کلام کبھی نہیں بدلتا, اور یونا جو ہے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا. ہم مسیح میں ہوتے ہوئے بہت مرتبہ کلام سن کر اپنا ارادہ بدل لیتے ہیں اور وہ ترسیس کو بھاگا. ہمیں بہت مرتبہ کلام سنایا جاتا ہے, بہت مرتبہ کلام ہمارے دل کو بھی ٹچ کرتا ہے, ہمیں چھوتا ہے, لیکن ہم ترسیس کو بھاگ جاتے ہیں. جب بھی ہمارے اندر کوئی قائلیت پیدا ہوتی ہے, خدا کا کلام ہمیں چھوتا ہے سچائی کی تعلیم کو ایکسپٹ کرنے کے لیے, تو ابلیس ہمیشہ ایک جہاز تیار رکھتا ہے ترسیس کو بھاگنے کو. اب یونا ترسیس کو بھاگا, اس نے سمجھا یہ کلام وہاں تک تھا, اب میں بچ گیا ہوں. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے, جی میں چل جاؤں آسمان دیکھتے وچھاواں بستر پاتال دے وچ اوتھے ہے تو ہی. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں سمندر پار بھاگ جاؤں گا, لیکن خدا نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے اور وہ لا تبدیل ہے. اگر آپ خدا کے ارادے کے اندر ہیں تو یہ مت سوچیں, یہ مت سمجھیں کہ خیال مت کریں کہ آپ بچ سکتے ہیں یا آپ کو جو پیغام ملا ہے وہ خدا کسی اور کو دے دے گا. وہ آپ ہی کو دوبارہ اس نیچ تک لائے گا. ہم کب تک خدا کی حضوری سے بھاگتے رہیں گے؟ وہ بھاگا اور اس جگہ پر جس جگہ وہ جانا چاہتا تھا پہنچنے سے پہلے خدا نے لکھا ہے وہ جہاز میں بڑا سو رہا تھا. خدا نے اسے جھنجھوڑا, اس جھنجھوڑ کے باعث دنیا ہل گئی. اس سے پہلے کہ آپ کے وسیلہ سے جب آپ خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ کے وسیلہ سے خدا دنیا کو جھنجھوڑے. آپ جاگیں, وہ پورا شپ ہل گیا. انہوں نے اپنے دیوتاؤں کو پکارنا شروع کیا, ان پر مصیبت آئی. آج خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کو پکارنے
کی بجائے مصیبت میں اپنے دیوتاؤں کو، اپنے اختیار والوں کو، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو، سفارشوں کو پکارتے ہیں۔ خدا کہاں ہے؟ یسوع مسیح نے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ طوفان آیا، جھنجھوڑا گیا، اور یسوع مسیح کے پاس آ کر انہوں نے کہا ہمیں بچا۔ وہ تو وہی موجود ہے۔ جب یسوع مسیح موجود ہے تو دنیا کے طوفان ہمیں ہلاک نہیں کر سکتے۔ اس جہاز کے حملے نے اس کو بھی اٹھایا، اور اپنے دیوتا کو، اپنے خالق کو، اپنے معبود کو پکار کے ہم ہلاک ہوا چاہتے ہیں۔ تب اسے احساس ہوا کہ میں اس کی حضوری سے بھاگ نہیں سکتا، کہیں بھی چلے جاؤں۔ اور پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا حل یہی ہے، خدا نے تو کسی کو بھیجنا ہی ہے، وہ کسی اور کو بھیجنے میں مر ہی جاتا ہوں، لیکن موت بھی ہمیں خدا کے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ اس نے کہا مجھے پھینک دو، اور کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو پھینکا تو کیا وہ مر گیا؟ یونا کا نشان، مچھلی نے اسے نگل لیا اور اٹھا اسی جگہ پہنچایا جہاں کا کلام تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے اگر آپ ارادے کے اندر ہیں تو آپ کو کچھ ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ مچھلیاں انسان کو کھا جاتی ہیں، وہ کسی شے کو نہیں چھوڑتی، لیکن بائبل یہ نہیں بتاتی کہ یونا ویل کے وسیلہ سے مارا گیا، بلکہ بائبل بتاتی ہے کہ ویل نے یونا کو بچایا، وہ موت کے وسیلہ سے بچایا گیا، اس لیے کہ وہ خدا کے ارادے کے اندر تھا۔ آپ خدا کے ارادے کے اندر ہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہو، خدا آپ سے کام لینا چاہتا ہے۔ آپ سے آنکھیں اٹھائیں، دیکھیں کون سا نینوا ہے آپ کے ارد گرد، آپ کس نینوا کے اندر رہ رہے ہیں۔ یہ نینوا آپ کی فیملی ہو سکتی ہے، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کا احباب ہو سکتا ہے، آپ کا محلہ، آپ کا علاقہ، آپ کے کولیگ، آپ کے کام کی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن اپنے نینوا کو پہچانو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جب یونا کو مچھلی نے باہر پھینکا تو لکھا ہے شاید یونا نے سوچا ہو کہ کافی ٹائم ہو گیا، خدا نے تو مجھے بہت پہلے نینوا کو بھیجا تھا، شاید اب خدا نے کسی اور کو بھیج دیا ہو۔ لیکن گنتی میں لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ اپنا ارادہ بدلے۔ وہ چونکہ باہر نکلا تو تیسرے بات کی پہلی آیت آپ کوئی بھائی یا بہن پڑھ لیں بلند آواز سے، یونا تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے۔ اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ اور خدا کا کلام دوسری بار اس پر نازل ہوا کہ یونا تو نے بڑی مصیبت اٹھائی، تو موت کے منہ تک گیا، ٹھیک ہے اب تو ادھر نہ جا، مجھے کچھ پتہ آ گیا ہے، ایسا لکھا ہے۔ دوسری بار بھی وہی کلام، یونا کلام بدلتا نہیں ہے۔ ہم نہ جانے کتنے مہینوں سے، کتنے سالوں سے، کتنی دہائیوں سے خدا کے گھر کے اندر آ رہے ہیں، لیکن کلام وہی ہے۔ جو سنتے ہو اس کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، وہاں تک پہنچاؤ۔ دوسرے سلاطین کے اندر 4 کوڑیوں کا ذکر ہے۔ انہوں نے جب انہیں زندگی مل گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اگر ہم صبح تک یہی رہیں گے تو ہم سزا پائیں گے۔ کتنی صبح آپ نے گزار دی کلام سننے کے بعد،
लिखा है आज का दिन खुशी का दिन है और हमें ये खुशखबरी दूसरों तक पहुंचानी है कि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो बदलता नहीं है। हमें ये खुशखबरी कब हम लेकर जाएंगे? हमें ये खुशखबरी उस दुनिया तक पहुंचानी है जो अपने अपने शिप के अंदर तसीस को भाग रही है और मुसीबत में अपने देवताओं को पुकारती है। हमें उनको बताने की जरूरत है कि उसका कलाम ला तब्दील है और खुदा का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उस शहर नैनवा को जा, कलाम नहीं बदला, उसने बड़े हालात बदले, उसने बहुत कुछ बदल दिया, अपना आप बदल गया। और लिखा है कि जब उसको इस बात की समझ आ गई तो मछली के पेट के अंदर दूसरे बाप के अंदर हम देखते हैं उसने दुआ की और उसने कहा कि पहली नबात मेरे गिर्द लिपट गई। ये पहली नबात नहीं, ये हमारी नाफरमानियां हैं। हम अपने अंदर ऐसे यूना को रखते हैं जो तस्दीक पर जा रहा है। रास्ता बदलो, जब तक रास्ता नहीं बदलोगे खुदा हमारे हालात नहीं बदलेगा। हमें बदलने की जरूरत है। कितने सालों से 25 साल के पीछे हो गए इस इलाके से गए हुए, कितने सालों से हम कलाम सुन रहे हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहा, आज कलीसियाओं का अलविया है। खुदा का शुक्र है कि मैं एक लंबे अरसे के बाद इस जगह पर आया हूँ और मैंने वाकई देखा है कि यहाँ दिलों की तब्दीली है। कुछ चेहरे जो मुझे याद है वो खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं, नए चेहरे हैं, ये नई फसल है, ये वो दरख्त है, ये वो हरियाली है जिसने इस दुनिया के अंदर पाकीज़गी को फैलाना है और यहाँ से ये आप लोगों ने निकलना है। ये मोरगा का इलाका, ये मोरगा कम्युनिटी चर्च जो है, ये दुनिया की निजात के लिए चुन लिया गया है और आप उसका हिस्सा हैं। अपने आप को खुदा की हजूरी में अपने अख्तियार को पहचाने और खुदा का कलाम वही यूना पर नाजिल हुआ। तब उसने एहसास किया कि वाकई मेरी नाफरमानियों ने मुझे जकड़ लिया था। हमारे हालात हमारी नाफरमानियों के बायस खराब होते हैं और बिलाखिर उसने क्या किया? उसने खुदा के कलाम की आगे ताबेदारी की। लेकिन अगर वो पहली ही बार मान लेता, कलाम वही था, जाना वही था, वो इतनी मुसीबत ना उठाता। हम जानबूझकर मुसीबत के अंदर पड़े हुए हैं। कब तक ओबे करें? हमारी हर एक की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ पादरी साहब की जिम्मेदारी नहीं या एल्डर हजरात की जिम्मेदारी नहीं, कलीसिया का एक एक फर्द कलीसिया बनाने का जिम्मेदार है। क्या आपने कभी ये सोचा कि मेरा ये दोस्त, ये भाई, ये बहन कभी चर्च नहीं आया, अब मैं उसको चर्च लेकर आऊं? Who knows कि वो दुनिया को बचाने का वसीला बन जाए। लेकिन अफसोस कि हमने अपने दिल के अंदर पूरी ताबेदारी नहीं की, उसके कलाम को हमने जगह नहीं दी हुई। मैं एक छोटी सी अक्सर मैं ये कहानी बयान करता हूँ, लास्ट में मैं ये कहानी जी है 5 मिनट मुझे पता है, मैं खुद ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि काफ़ी लेट हो गया आप लोगों का। तो ये कहानी मैं अक्सर ब्रदर रायना से सीखी और मैं हमेशा इसको बताता हूँ, बहुत जगहों पर मैं इसको बता चुका हूँ और ये हमारे अपने अंदर की आकाश है। ये हम में से हर एक की कहानी है। एक शख्स था, उसके पास बहुत बड़ा खूबसूरत घर था जिसके अंदर कम बेश 10 कमरे थे, बड़ा कीमती था। उस प्रॉपर्टी पर बड़ा इतराता था, बड़ा फख्र करता था। वो उसकी जिंदगी का हसूल था, उसकी मेहनत का निचोड़ था। वो बहुत खूबसूरत घर था। एक दिन उसके घर के दरवाजे पर कोई चेतल खूबसूरत सोफ नॉक खुलती है, दस्तक होती है। वो जाता है, अंदर से लॉक खोलता है, दरवाजा खोलता है तो दिखता है कि सामने यीशु मसीह है।
وہ خوش ہوتا ہے کہ خداوند میرے گھر کے اندر آئیے، خداوند یہ میرا گھر ہے خوبصورت، اس میں 10 کمرے ہیں، لیکن اس میں اوپر کی منزل میں ایک بہت خوبصورت کمرہ ہے، اس کا جو فرنیچر ہے، اس کی ڈیکوریشن ہے، وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، اس گھر میں سب سے قیمتی اور خوبصورت وہ کمرہ ہے، وہ اس گھر کی شان ہے۔ خداوند آج سے وہ کمرہ آپ کا ہوا، میں نے اپنے گھر کا بہترین حصہ آپ کو دیا۔ یسوع مسیح نے کہا میرے بیٹے شکریہ، اور یسوع مسیح نے اس کمرے میں رہنا شروع کیا۔ رات ہوئی، بڑا خوفناک قسم کا منظر ہوا، وہ شخص سو رہا ہے اور دروازے پر بڑی فیروشیس خطرناک قسم کی دستک، بڑی عجیب قسم کی اگنورنٹ قسم کے شخص کی دستک ہوتی ہے۔ اٹھ گیا، اٹھ کے بھاگا دروازے پر آیا، دروازہ ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا کھول کے دیکھتا ہے تو سامنے ابلیس کھڑا ہے۔ اس نے کم دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ابلیس آلریڈی ایک پاؤں اندر رکھ چکا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتا رہا، ابلیس اندر آنے کی کوشش کرتا رہا، اسی لڑائی میں وہ پوری رات سے لڑتا رہا، لیکن اس نے ابلیس کو اندر نہ آنے دیا۔ صبح ہوتے تک کسی نہ کسی طرح وہ ابلیس کو دھکیل کر دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہوا۔ تھکا ہوا، زخموں سے چیور اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اچانک اسے احساس ہوا میرے گھر میں تو یسوع مسیح ہے۔ وہ بھاگا اوپر گیا، خداوند تم نے سنا میں نے کیا کیا؟ میں پوری رات اس ابلیس سے لڑتا رہا، وہ اندر آنا چاہتا تھا، تم موجود تھا اور تم میری مدد کو نہ آیا۔ یسوع نے کہا بیٹا تم نے گھر کے 10 کمروں میں سے صرف ایک کمرہ مجھے دیا ہے، تمہیں کیسے تیری جگہ دروازہ کھول سکتا ہوں؟ اس کو احساس ہوا خداوند مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا، خداوند آدھا گھر تیرا آدھا میرا، لیٹ اس میک اے ڈیل، ہم ایک ڈیل کرتے ہیں، اب تو آدھے گھر کا مالک ہے اور آدھے کا میں۔ یسوع مسیح نے کہا تھینک یو۔ اب 5 کمرے اوپر کے یسوع مسیح کے ہیں، نیچے کے 5 کمرے اس کے۔ اگلی رات پھر اسی قسم کی خطرناک دستک ہوتی ہے اور وہ پھر ڈر کے اٹھتا ہے، اسے لاسٹ نائٹ کا سین یاد آتا ہے، وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کوئی خطرناک بات ہے۔ وہ پھر ڈرتے ہوئے دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آگے ابلیس کھڑا ہے، شیطان کھڑا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرے شیطان نے ایک بار پھر اپنا پاؤں اندر رکھ دیا۔ اب وہ پھر تمام رات اس سے لڑتا رہا، لہو لہان ہو گیا، ہاتھ زخمی ہو گئے، لیکن کسی نہ کسی طرح اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اور واپس اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے پھر اسے پتا چلا، احساس ہوا وہ تو یسوع مسیح آدھے گھر کا مالک ہے۔ وہ پھر اوپر گیا اور خداوند تو نے دیکھا آج پھر اب تو آدھے گھر کا مالک ہے، تو میری مدد کو نہ آیا۔ یسوع نے کہا بیٹا ابھی آدھے گھر کا مالک تو ہی ہے۔ یسوع نے سے کہا کہ ایسا کر کہ اگر تو یہ سارا گھر مجھے دے دے، سب کچھ مجھے دے دے، پھر میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا بلکہ تو میرے ساتھ رہے گا۔ اگلی بات ابھی آنے والی ہے خاص۔ اس نے چابی نکالی اور گھر کا اختیار یسوع مسیح کو دے دیا۔ رات ہوئی، پھر وہی سین، ڈر گیا، اسے احساس نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بستر سے ڈرتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے اٹھے، اسے ایک بڑی بارو چاپ سنائی دیتی ہے جو دروازے کی جانب جا رہی ہے۔ اسے احساس ہوا یسوع مسیح اس گھر کا مالک ہے، چابی اس کے پاس ہے، اب وہ دروازہ کھولے گا، لیکن ڈیفینیٹلی یہ شیطان ہی ہے جو ایسے کر رہا ہے۔ اب وہ بھی چھپتے چھپتے ڈور سے باہر نکلتا ہے، کمرے سے دیکھ رہا ہے یسوع دروازہ کھولنے
बड़े इख्तियार से जा रहा है, वो भी यीशु के पीछे पीछे जाकर देखता है कि देखो अब क्या होता है, और यीशु के कंधे से छुप कर देख रहा है कि अभी यीशु थोड़ा सा दरवाजा खोलता है। यीशु ने लॉक को खोला और साहिब इख्तियार की तरह पूरा दरवाजा खोला। सामने शैतान देखकर झुकता है, कहता है माफ कीजिएगा, मैं गलत दरवाजे पर आ गया हूँ। अपने घर के अपने दिल के छोटे छोटे हिस्से यीशु को देते रहेंगे और बाकी सारे दिल में पता नहीं किस किस चीज को बना देते रहेंगे। अपना सारा दिल यीशु को दो, फिर हम उसके साथ रहेंगे। और इब्लीस की कोई आजमाइश रात रात भर हम इब्लीस से नहीं लड़ेंगे। मैं सो जाऊंगा निश्चय नाल, मैं लेट जाऊंगा जब क्या बात है, यीशु साथ है, तो फिर वो लातब्दील खुदा हमारी जिंदगी में इब्लीस की तब्दीली को न पैदा होने देगा, बल्कि वो हमारे दिल को अपने साथ लातब्दील करके हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देगा। तब कोई इब्लीस हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकेगा, कोई आजमाइश हमें नीचा नहीं कर सकेगी, इसलिए कि लातब्दील खुदा हमें तब्दील करके लातब्दील बना देगा। आज कितने हैं जो अपने पूरे दिल को, दिल का एक कमरा नहीं बल्कि पूरे दिल को यीशु मसीह को देने को तैयार हैं? अपने हाथ बुलंद करें। कौन है जो यीशु मसीह को अपना पूरा दिल देने को तैयार है? आज आप अगर अपना पूरा दिल आज से यीशु को देना चाहते हैं तो ये वक्त है कि हम अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करें। जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए थे अपनी जगह पर खड़े होंगे। ये वक्त है कि हम अपने आप को खुदा की हजूरी में बहाली के अंदर लेकर आएंगे। हालेलुया। सब आंखें बंद होंगी, सब सर झुकेंगे, सब सर झुकेंगे। हम बहुत अरसे से खुदा से दूर थे, हमने खुदा को अपना छोटा सा पोर्शन दिया था, हमने अपने दिल का छोटा हिस्सा अब तक खुदा को दिया हुआ है, लेकिन अब वक्त है कि हम अपना पूरा दिल खुदा को दें ताकि खुदा हमारे साथ रहे। आंखें बंद करेंगे, हर एक आंख बंद रहेगी। हम बहुत दूर खुदा से जा चुके थे, लेकिन ये वक्त है कि खुदा अपना आप हमारे साथ एक करने को तैयार है। हालेलुया। हर एक आंख बंद रहेगी। हम दो खुदा की हजूरी में अपने आप को पेश करेंगे। अगर किसी की कोई बीमारी है, वो अपने सर पर, अपने दिल पर या अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रख सकता है। अगर कोई किसी के लिए दुआ कराना चाहता है जो यहाँ पर मौजूद नहीं, आप उसकी जगह अपने दिल पर या अपने सर पर हाथ रख सकते हैं। ये वक्त है कि खुदा का रूह हमें छूने और शिफा देने को तैयार है। वो मुतहर्रिक है। उसको तूने बनाया है, आज हमारा दिल यीशु के लिए बनाया है, Hallelujah.
और दूसरों को मौका दें कि वो आगे आए। और थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखें कि कैमरा आपको लाइव रिकॉर्ड कर रहा है, इस बात को भी जरा मद्देनजर रखें। के नाम में खुदा खुदा मैं सर को भी हजूरी में याद करता हूँ और मेरा शिफा सारे शिफा कहते कलाम का नाम कर शिफा ने यीशु के नाम में खुदा खुदा ये लोग खुश शिफा पाए और खुदा खुदा गवाही कायम हो यीशु के नाम में हर तरह की बीमारी और बीमारी कमजोरी यीशु के नाम से जाती है and then the यीशु के नाम में खून छापा और यीशु मसीह नस्ल के नाम से कोई नाम को बहाली करो तेरा मुझे तेरा और करना कोई जानता है तेरा प्यार जब दियो और आबियानी और तरक्की का वसीला है और खुदा हमारे दिल की मुरादें बनाते
यीशु जो भी नूर है उसके नूर को इस बदन के लिए और वो जिसके लिए ये खुदा यहाँ बची मौजूद है ईमान का नजदीक का खुदा है सलाम खुदा सलाम का शिफा देता है
तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से
آئیے ہم قرآن کے ساتھ مل کر ایک گیت گائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنے حدیث و نذرانے قرآن کے شروع کریں گے 10 گائیں گے قرآن کے ساتھ